ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مختصر حمد و ثنا کے بعد موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ رب العزت کی حرام کردہ بہت سی چیزوں کے نام بدل کے انہیں اپنے لیے حلال کرنے کی کوشش کی ہے۔ بے حیائی، بے غیرتی، عریانی و فحاشی کا نام ہم نے فیشن رکھ لیا، شراب کے نام بدل کے لوگوں نے اسے نئے نئے نام دیے اور استعمال کرنا شروع کر دیا۔ موسیقی جیسی لعنت کو ہم نے میوزک شو کے پروگراموں کے نام سے اپنے اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والے ملک میں یوں جاری کر دیا کہ اللہ رب العزت کے غیظ و غضب کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں رہی۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں موسیقی اور میوزک کے مقابلے اور عین اس وقت جب ارض فلسطین لہو لہو ہے اور ایک طویل عرصہ سے غزہ کے مسلمانوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں جاری، ایک طرف عالم کفر ہے، کافروں کے تعلیمی ادارے ہیں جن کا فلسطین کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، نہ قومی، نہ لسانی، نہ مذہبی، سوائے ایک انسانی تعلق ہونے کے،
وہ تو روڈ بلاک کر کے بیٹھے ہیں، دھرنے دے کے بیٹھے ہیں، سڑکوں پہ خیمے لگا کے بیٹھے ہیں کہ جب تک فلسطین کی جنگ بند نہیں ہوگی ہم مظاہرے ختم نہیں کریں گے۔ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ جو طالب علم اس مظاہرے کے لیے نکلے گا اس کا نام بھی یونیورسٹی سے خارج کیا جا رہا ہے، ان پہ لاٹھی چارج بھی ہے، سختیاں بھی ہیں، پابند سلاسل بھی کیا جا رہا ہے، لیکن وہ تو اس کی بھی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور انسان ہونے کے ناطے انسان کی حفاظت کا اپنے طور پہ وہ ضرور کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور ایک ہماری حکومت ہے، اور اس قدر بے غیرت حکومت ہے کہ انہیں اپنے پروگراموں میں میوزک شو اور پھر موسیقی کے مقابلے کروانے کی فکر پڑی ہوئی۔ جن کے کہنے پہ یہ ہو رہا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور فلسطین کی اس جنگ سے پوری توجہ ہٹانے کی جو کوشش، بلکہ مذموم کوشش کی جا رہی ہے، وہ انشاءاللہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ آپ لوگ تو میڈیا سے زیادہ واقف ہیں ہماری نسبت۔ آج کراچی میں بہت بڑا پروگرام ہے میوزک کا، اور اس کے مہمان امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، اور ہیں بھی وہ لوگ جو ہم جنس پرستی کے قائل ہیں۔ ان میں 2 وہ بےہودہ لڑکیاں بھی ہیں جنہوں نے آپس میں شادی کر رکھی ہے۔ وہ ان پروگراموں کا وزٹ کریں، اور یہ وفد پوری دنیا پہ پروگرام کرے گا، اور مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کی جنگ سے لوگوں کی توجہ ہٹا لیجیے۔ لاہور پروگرام ہو چکا ہے ایک ادارے میں، ملتان کے ایک بہت بڑے پروگرام میں وہ اپنی کلچر کو اور اپنی اس ہلڑ بازی کو ہمارے نوجوانوں میں پیدا کر چکے۔ اللہ جزائے خیر دے، جسی یونیورسٹی کے طلباء نے احتجاج کر کے اس پروگرام کو نہیں ہونے دی۔ نوٹیفیکیشن یہ جاتے ہیں کہ آج کوئی طالب علم غیر حاضر نہیں ہوگا، وگرنہ تادیبی کارروائی کی جائے، اس لیے ان بے غیرتوں کو دیکھنے کے لیے۔ آپ خود سوچیں کہ جس وقت مسلمانوں کا کردار اپنے مسلمانوں کے دفاع کے لیے ہونا تھا، ایک جہادی سوچ پیدا کرنا تھی، ایک شعور دینا تھا امت کے نوجوانوں کو، ہماری پنجاب حکومت ان نوجوانوں کو گانوں پہ لگا رہی، موسیقی کے پروگرام ہو رہے ہیں، میوزیکل اور سر عام بےہودہ گفتگو اور بےہودہ گانے گائے بھی جا رہے ہیں، سنے بھی جا رہے ہیں، نشر بھی کیے جا رہے ہیں، اور کروانے والی ہماری وزیر اعلیٰ ہے۔ اللہ اقتدار دے کہ لوگوں پہ اپنا کوڑا خوب برساتا ہے، یہ اس کا قانون رہا ہے، وہ دنیا میں دیتا ہے قانون۔ عارضی صحیح چند دن تمہارے ہاتھ میں ہے، اللہ دیکھتا ہے تم کرتے کیا۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اعلان میرے رب کا بھی یہ ہے کہ ناراضگی ان پہ بھی نازل ہوئی تھی، ناراضگی تم پہ بھی نازل ہوگی، اور قیامت کی ہمیشہ کے عذاب انشاءاللہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور بات سیدھی سی ہے میرے بھائیوں بزرگوں، عوام کون سی پیچھے ہے؟ کوئی اکا دکا لوگ ملتے ہیں جن کے اندر اب یہ غیرت باقی رہ گئی کہ وہ من حیث القوم کسی برائی کو دیکھتے ہوں تو ان کا کلیجہ ہل جاتا ہو۔ پوری قوم ہی چل پڑے، پورا تعلیمی ادارہ اس لائن پہ چل نکلا
آپ کو پتہ ہے یہ رنالے کی ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو جاری ہوئی، اسمبلی میں نوجوان لڑکی نے اٹھ کے عشقیہ گانا شروع کر، مائک پکڑا اور اس نے اپنے عشقیہ شعر شروع کر، آواز باہر تک جا رہی۔ ان بچیوں کے بغیرت والدین کہاں ہیں؟ ان کو حدیث دیوس کہتی ہے۔ کبھی بھی یہ بندہ جنت کی ہوا نہ پا سکے گا جس کی بیٹی اتنی بغیرت، جس کی بہن اتنی بغیرت، جس کی بیوی اتنی بغیرت ہو، اور جس کو اپنے ماتحت رہنے والی عورتوں کا اتنا بھی لحاظ نہ ہو۔ کیا بکتی ہے، کہاں بکتی ہے، کیا بھونکتی ہے، اور اپنی عزت کا پرچار کس قدر کھڑے ہو کے سب کے سامنے کرتی ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگنے دے۔ دیوس ہے یہ انسان، اور حدیث کی روشنی میں اس کو بے غیرت کہا جاتا ہے۔ اب مسلمانوں کی غیرت آہستہ آہستہ ختم کی جا رہی۔ نوجوان بھی تو اپنے کانوں میں لگا کے پھرتے ہیں نا ہینڈ فری۔ کوئی سفر دکھائیں جس میں گانے نہ چل رہے ہوں، کوئی بس دکھائیں جس میں گانا نہ چلتا ہو، کوئی دکان دیکھیں جس میں گانا نہ چلتا ہو، کوئی دکاندار دکھا دو جو اپنی دکان پہ بیٹھ کے موبائل کے اوپر یہ اللہ کی نافرمانی کو نہ دیکھتا ہو۔ رزق سے برکتیں بھی اٹھ گئی اور زندگی سے اللہ اپنی رحمتیں بھی چھین چکا۔ اب ہم تو اس دنیا میں صرف نام کے بندے ہیں، وگرنہ نعوذ باللہ اللہ ہم پہ خوب ناراض ہے، اور اس کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے کہ وہ غیروں کو ہم کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں خسف بھی ہے، مسخ بھی ہے۔ کیا مطلب؟ میری امت کے کسی علاقے سے زمین پھٹے گی، لوگ زمین میں دفن ہوں گے، غرق ہوں گے زمین کے اندر، دھنسا دیے جائیں گے جیسے ہم سے پہلی امتوں کو اللہ نے زمین میں دھنسایا ہے۔ اور فرمایا کہ مسخ بھی ہوگا، کسی کو اللہ خنزیر کی شکل دے دے گا، کسی کو بندر کی شکل مل جائے گی۔ یہ قرب قیامت ہونے والا ہے، اور پھر آخرت کے دن تو کنفرم ہے ایسے لوگوں کی شکلیں اللہ بندروں اور خنزیروں کی بنا چکا ہو۔ کون ہے وہ؟ ان من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والمعازف۔ گانے کو حلال کہتا ہے، ریشم کو حلال بنا لیتا ہے، اور شراب کے نام بدل کے اس کو استعمال کرتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خسف کی بات کی، مسخ کی بات کی، قذف کی بات کی، یہ تین قسم کا عذاب آپ نے فرمایا میری امت پہ نازل ہوگا۔ ہاں، من حیث القوم نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کر دی تھی، یا اللہ میری امت پہ مشترکہ عذاب نہیں آنا چاہیے جیسے مجھ سے پہلی امتوں کے لوگوں پہ تیرا مشترکہ عذاب کا کوڑا برسا، نیست و نابود ہو گئے، دنیا میں ان کا نام تک کوئی لینے والا نہ رہا۔ یا اللہ میری قوم پہ اس طرح عذاب نہیں آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے وہ دعا سنی ہوئی، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں، تینوں عذاب اللہ اس امت پہ نازل کرے گا۔ لوگوں کو زمین میں دھنسایا بھی جائے گا، ان کی شکلیں بندروں اور خنزیروں کی بھی بنے گی، اور اللہ آسمان پہ ان سے پتھروں کی بارش بھی ان کے اوپر نازل کرے گا جیسے اللہ ہم سے پہلی امتوں پہ یہ کام کر چکا ہوا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ کسی کو ہم نے زمین میں دھنسایا، کسی کو ہم نے عبرت کا یوں نشان بنایا کہ پانی میں غرق کر کے اسے ہمیشہ کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا، اور فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور کسی پہ ہم نے پتھروں کی بارش بھی کی ہے۔ یہ سارے کام اس امت کے لیے ہونے والے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا تھا، اللہ کے حبیب یہ خسف، یہ قذف، یہ مسخ یہ کب ہوگا؟ آپ کی امت پہ یہ عذاب کب نازل ہوں گے؟ فرمایا اذا ظہر فیہم الکینات وشربت الخمور، جب گانے والیاں سٹیجوں پہ آ جائیں گی، شراب عام پی جانے لگے گی، تب اللہ کے حبیب نے فرمایا میری امت پہ یہ عذاب نازل ہونا شروع ہو چکے ہوں، اللہ نازل کرے گا۔ اور ابو داؤد کی روایت میں تو ہے
کہ یہ کام شاید کسی ایسے علاقے سے شروع ہوگا۔ آپ نے فرمایا پہاڑ کے دامن میں رہنے والے ایک بکریوں کا چرواہا بکریاں چراتے چراتے ان سے آ کے سوال کرے گا، اللہ کے لیے کچھ مانگے گا، یہ اس کو اگلے دن آنے کا کہیں گے، وہ اگلے دن آئے گا تو اللہ ان کی شکلیں بندروں اور خنزیروں کی نعوذ باللہ بنا چکا ہو۔ بھائیو، یہ موسیقی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم نے بڑا ہی معمولی سمجھ رکھا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ینبت النفاق فی القلوب، یہ موسیقی کا رسیا، گانے کا شوقین، گانے سننے والا ایمان کی دولت سے یوں کوڑا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کا عذاب یوں پڑتا ہے کہ یہ اس دنیا سے اٹھتا ہے تو منافق ہو کے اٹھتا ہے، منافقت اس کے اندر آ چکی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے، موسیقی کی محبت، ایمان کی محبت رب کعبہ کی قسم ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ تو انسان کو گناہوں کی طرف یوں لے کے جاتا ہے، ہر قسم کے گناہ کی طرف کھینچتا ہے۔ تیرے ہاتھ سے نماز نکل جائے گی، تلاوت چلی جائے گی، ذکر و اذکار کی توفیق چھن جائے گی، تجھے وہ فکر نہ رہے گی جو ایک نوجوان کو ہونی چاہیے جس کو اللہ رب العزت نے کلمہ توحید نصیب کیا ہو۔ پھر اگر برائی بھی کرے گا اسے برائی لگتی ہی نہیں ہے، بلکہ برائی کو جیسے وہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگ یوں کریں گے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اور آرام سے اس کو اڑا دیا اور اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ توبہ کریں اس سے بھائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ لقمان کی ایک آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا کچھ لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث غافل کرنے والی چیزیں، اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ سے، روزے سے، عبادت سے، ریاضت سے، امانت سے، سخاوت سے، ہر عبادت سے پیچھے لے جانے والی چیز کو لہو الحدیث کہتے ہیں۔ آپ موبائل کو بھی لہو الحدیث کہہ سکتے ہیں۔ آپ اپنے دوستوں کو جو آپ کو بری باتیں کر کر کے ادھر لے کے چلے جاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ لوگ یہ چیزیں خریدیں گے اور اللہ رب العزت کے عذاب کا سامنا کریں۔ قسم اٹھائی تھی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ایک نہیں 3 قسمیں اٹھائیں۔ فرمایا یہ جو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ لوگ لہو الحدیث خرید کے لوگوں کو بھی دین سے دور کر دیں گے، اللہ کے رستے سے خود بھی بھٹکے اور پھر دوسروں کو بھی بھٹکایا، خود بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے اور ان کو بھی بنایا۔ وہ کہتے تھے اس سے مراد گانے بجانے والے سارے آلات ہیں، یہ سرنگیاں، یہ ڈھول، یہ باجے، یہ گٹار، یہ پتہ نہیں کیا کیا تم نے ایجاد کر رکھا ہے، یہ سارے کے سارے اس میں داخل ہیں، جو ان کی طرف جائے گا اللہ رب العزت کے رستے سے ہمیشہ کے لیے بھٹک کے دور ہوتا چلا جائے گا۔ بلکہ ہم تو یہاں تک بھی کہتے ہیں اگر کسی شخص کو اللہ رب العزت نے بچایا ہوا ہو نا، نماز پڑھتا ہے، نیکی کرتا ہے، تقویٰ پرہیزگاری کی دولت اللہ نے اسے نصیب کی ہوئی ہے، تلاوت اذکار کا پابند ہے، اس کی روحانیت تازہ ہے، اللہ نہ کرے اگر یہ گانا سننا شروع کر دے نا، اللہ ایک ایک کر کے یہ رحمت اور ایک ایک کر کے نعمت اس سے چھینتے چلے جائیں، چھین لے گا اللہ اس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے ایک ساتھی کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں، سرنگی کی آواز آئی، جلدی سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال۔ کبھی ہم نے بھی ایسا کیا؟ ہم تو لپیاں لگائے ہوئے ہیں نا، آج کا نوجوان تو کانوں میں انگلیاں کیا ڈالنی ہے، خود لپیاں لگا کے گانے سنتا ہے اور خود ہیڈ فری کے ساتھ گانے سنتا ہے کہ مجھے موبائل تھامنے کی بھی وہ تکلیف نہ ہو، بس اس کو میں آرام سے جیب میں رکھوں اور مست ہو کے گانے سنتا چلا جاؤں۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَفْزِزْ، بہکا ان کو اے شیطان، ان کو اپنی آوازوں سے بہکا، سنا ان کو گانے، لگا ان کو ان کاموں پہ،
ان کے ٹھمکے چیک کرو، ان کا ناچ چیک کرو، ان کے فیشن دیکھو، ان کے پاگلوں والی حرکتیں دیکھو۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ داڑھیوں والے لوگ دیکھے ہوں گے، اتنی گندی حرکتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، صرف اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرنے کے لیے ڈانس کر رہا ہے، چہرے پہ اس نے داڑھی سجائی ہوئی ہے، اللہ رب العزت کے خوف سے اتنا دور نکل گیا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے نا، جب یہ چیزیں تم اپنے اندر لے آؤ گے، اللہ کے راستے سے یوں بہکتے چلے جاؤ گے، ہٹتے چلے جاؤ گے، تمہیں شعور تک نہ ہوگا کہ میرے جسم سے کون سی حرکت سرزد ہو رہی ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ سفید داڑیاں ہوتی ہیں، سڑکوں پہ ناچ رہے ہوتے ہیں، سفید داڑیاں ہوتی ہیں، شادیوں پہ ناچتے ہیں۔ دو موقعوں پہ لوگ اللہ رب العزت کے دین کی پرواہ نہیں کرتے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے، آپ کے ساتھ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی کہ میرا آخری بیٹا بھی اس دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ سیدنا ابراہیم جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے اور وطن سے تھے، ایک گھر میں دودھ پلانے کے لیے آپ نے چھوڑا ہوا تھا، روزانہ جاتے، بچے کو اٹھاتے، گود میں لیتے، اور تھے وہ لوہار کا کام کرنے والے، آگ کا دھواں بھی آپ کی آنکھوں پہ جاتا، آنسو بھی گرتے، لیکن بچوں سے محبت یہ دین کا تقاضا ہے، آپ جایا کرتے تھے۔ خبر ملی کہ آپ کا بچہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اپنے بچے کو اٹھایا، اور ویسے بھی انسان کا آخری بچہ ہو، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا ہو تو بہت بڑی آزمائش ہے۔ آپ کی گود میں بچے کی جان نکلی ہے، آپ کے آنسو گرے۔ صحابی رسول کہنے لگے، اللہ کے حبیب آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے تو خود ہمیں منع کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رونے سے منع نہیں کیا، انی نہیت عن صوتین احمقین، بے وقوف قسم کی دو آوازوں سے میں نے تمہیں روکا ہے۔ احمق آوازیں اللہ کے حبیب نے ان کو کہا۔ کون سی دو احمق آوازیں؟ فرمایا، ایک وہ آواز جو شادی کے موقع پہ تمہارے گھروں سے آتی ہے، سمجھ گئے ہو سب لوگ، اور دوسری وہ احمق آواز جو غم کے موقع پہ تمہاری گلوں سے نکلتی ہے، بہن کر کے اور ایسے کلمات زبان سے ادا کر کے جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ انسان ہمیشہ کی ناراضگی گلے لے لگا دیتا ہے، اور ایک شادی اور خوشی کے موقع پہ جو لوگوں کے گھروں سے گانے اور ڈھول بجانے کی آواز آتی ہے نا، بلکہ مجھے تو سلسلہ صحیحہ کی حدیث ذہن میں آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا نا، ان میں دف بھی ہے، حالانکہ دف آپ کے گھر میں بھی بج جاتی تھی، تو پھر کون سی دف ہے؟ یہ دیکھا ہوگا آج کل آپ نے، یہ آج کل کے گویے جو اپنے آپ کو نعت خواں کہتے ہیں نا، ہم ان کو گویا کہتے ہیں، لاکھوں لاکھوں لے کے آ کے تم نعتیں پڑھتے ہو قوالوں کی طرح، اوپر سے پیسے پھینکے جاتے ہیں، اور پھر گھنگرو لگے ہوئے ہیں۔ جو رس اور جو عشق اور جو محبت اور جو ایک گھٹیا پن گانے کی وجہ سے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، وہی کام تم دف کے ذریعے پیدا کر کے لوگوں کے دلوں میں ہیجان پیدا کر رہے ہو۔ عورتیں بھی آج کل اسی کام پہ لگی ہوئی ہیں، ہم تو سوچتے ہی رہ جاتے ہیں یہ بیٹی کس کی ہے، یہ کس کی بہن ہے، سب کے سامنے اللہ کے حبیب کی نعت پڑھ رہی ہے اور ڈھول کی تھاپ پہ پڑھ رہی ہے، پیچھے ڈھول کی بج رہی ہے، پیچھے دف بج رہی ہے، دف کے ساتھ گھنگرو بندھے ہوئے ہیں، اوپر سے نعوذ باللہ گواروں کی طرح پیسے پھینکے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہو کیا رہا ہے؟ یہ جناب دینی پروگرام ہو رہا ہے۔ بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دف کی اجازت دی ہے تو وہ بالکل سادہ آواز والی دف ہے، ایک طرف سے خالی ہوتی تھی، لیکن وہ بھی ایسے نہیں کہ سب کرتے پھریں اور سب کے سامنے کرتے پھریں۔ عید کا دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس دو بچیاں دف بجا رہی ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے جنگ کے ترانے پڑھ رہی ہیں، جنگی ترانے پڑھے جا رہے تھے۔
جو جو کارنامے ان کے والدین نے، ان کے آباء و اجداد نے جنگوں میں پیش کیے وہ پڑھ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ دف بجا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، آپ کو تھوڑا سا ناگوار تو گزرا ہے، لیکن چونکہ شریعت نے اتنی سی اجازت دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے ایک کونے میں دوسری طرف چہرہ کر کے لیٹ گئے۔ اب بچیاں پڑھتی رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما رہے۔ وہ ایک عقیدے کی الگ بات ہے، شاید پڑھتے پڑھتے ایک بچی نے یوں بھی کہہ دیا تھا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہم میں ایک ایسا نبی بھی رہتا ہے جو یہ بھی جانتا ہے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا رخ پلٹا، فرمایا تقولی ما کنتی تقولین، اللہ کی بندی یہ بات نہ کر جو تو اب کر رہی ہے، بس وہ پڑھ جو پہلے پڑھ رہی ہے۔ میں اللہ کا حبیب ہو کہ نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا اس کائنات میں اللہ رب العزت کے علاوہ کہ کل کو کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر گزری، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے۔ ان کی بیٹی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت پہ قربان جائے، انہوں نے باب بھی قائم کیا، مسئلہ بیان کیا کہ خاوند کی موجودگی میں باپ اپنی بیٹی کو نصیحت بھی کر سکتا ہے اور اس کی تربیت بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق تشریف لائے اور فرمانے لگے مزمار الشیاطین فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کے گھر میں بھی آج شیطانی آواز، نہیں چاہتے اس طرح کی آواز ہو گھر میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کے کہا ابو بکر چھوڑ دو، آج عید کا دن ہے، ان لکل قوم عید، ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے، آج ہماری عید ہے تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا خوشی کا موقع ہو، بچیاں ہوں یہ کام کرنے والی بچیاں، اور کریں کس کے سامنے؟ عورت کے سامنے۔ بس عورتوں کی جماعت ہے، خوشی کا موقع ہے، وہ دف بجانا چاہتی ہیں کہ آج کل ہم کہتے ہیں وہ پرات بجا لیتی ہیں عورتیں، شریعت نے اتنی سی اجازت دی ہوئی، اس لیے ابو بکر صدیق کے آتے ہی بچیاں جلدی سے بھاگ گئیں اور یہ کام ختم کر دیا۔ اب اس کو دلیل بنا کے لوگ کہتے ہیں جی موسیقی جائز، اور بعض بدبخت تو یہاں تک پہنچتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ یہ روح کی غذا نہیں، یہ روح کی سزا ہے، یہ بدن کی بھی سزا ہے، یہ روح کی بھی سزا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے مجھے اور آپ کو متنبہ کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کانوں میں انگلیاں دی ہوئی ہیں اور ساتھی سے پوچھتے ہیں ابھی آواز آ رہی ہے؟ کہا نہیں، اب یہ آواز بند ہو چکی۔ اپنے کانوں سے انگلیاں نکال لیں اور پھر کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے بھی یہی عمل کیا تھا کہ آپ کے کانوں میں سرنگی کی آواز آئی تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی۔ چلیں آپ مجبور ہیں، سفر کر رہے ہوں اور آپ مجبور ہیں، گاڑی سے اتر نہیں سکتے تو مجبوری کی وجہ سے تو اللہ معاف فرما دے گا، لیکن اگر دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں نے یہ سننا ہے، اللہ اکبر، سلف صالحین میں سے کسی کے ساتھ یہ کام ہوا تھا، جا رہے اور کسی نے اسی طرح کی حرکت کی، مجبور تھے، ساتھ جانا پڑ رہا تھا، لیکن جو ہی تھوڑی سی توجہ ادھر ہوئی نا اور ان کو علم ہوا کہ اب میں بیٹھ جاؤں گا اور یہ آواز مجھے متاثر کر جائے گی، فرمایا مجھے پیچھے چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ کبھی آپ اپنی کسی دوست کی شادی میں ہو، کسی شادی حال میں ہو، کسی پروگرام میں ہو، کسی فنکشن میں ہو اور اس طرح کا کام شروع ہو جائے، کاش آپ بھی اس سنت پہ عمل کریں، چپکے سے اٹھیں اور ایسی مجلس کو برخاست کرتے ہوئے، میں تو کہتا ہوں کوئی ولیمے کی دعوت ہی کیوں نہ ہو، ایسا منظر بن جائے، آرام سے اٹھیں، مسجد میں آئیں، وضو کریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، سجدے میں جائیں، خدائے ذوالجلال کی قسم اللہ اس سجدے میں آپ کو وہ لذت عطا کرے گا جو دنیا کے طرح طرح کے کھانوں میں نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ دو آوازیں،
ایک غمی کے موقع پہ انسان کی زبان سے نکلنے والی، اور دوسرا خوشی کے موقع پہ یہ آلات سے نکلنے والی، وہ چاہے ڈھول ہے، وہ باجا ہے، وہ سرنگی ہے، وہ ڈھولکی ہے، یہ دو آوازیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، یہ ایک روایت میں اشارہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کیسے بچا کے رکھا ہے۔ آپ اپنے قوم کے لوگوں کی بکریاں چراتے تھے، عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، کائنات کا عظیم ترین انسان بکریاں چراتا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ چلا کہ ایک جگہ پہ شعر و شاعری کی محفل لگنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی بھی، ایک نوجوان دوست آپ کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ آپ نے اپنی بکریوں کو ہانکا اور اس کی بکریوں کے ساتھ اکٹھا کر کے کہا میری بکریوں کا خیال رکھنا، میں بھی ذرا اس محفل کو جا کے سنتا ہوں، اس میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ یہ 2 دفعہ ہوا ہے اور نبی بننے سے پہلے ہوا ہے، ابھی آپ نبوت کے منصب پہ سرفراز نہیں ہیں، لیکن روایت کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور جاتے جاتے ہی آپ کو تھکاوٹ سی محسوس ہو گئی، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور بیٹھتے ہی آپ کو نیند آ گئی، دونوں مرتبہ آپ پہ اللہ رب العزت نے نیند کو طاری کر دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو یہ مجلس برخاست ہو چکی تھی۔ حالانکہ شاید اس میں یہ سرنگی نہیں تھی، ڈھول نہیں تھا، باجے نہیں تھے، یہ آوازیں نہیں تھے، صرف شعر و شاعری کی مجلس تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو پیغمبر بننے سے پہلے بھی اس لیے محفوظ رکھا کہ یہ انسان کے دل کو غافل کر دینے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ آج آپ کے سکولوں میں یہ کام ہو رہا ہے، اور میں تو یہ کہوں گا اللہ نہ کرے آپ کی اولاد میں سے کوئی وہاں جا کے گانا گائے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے بھائی، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اگر آپ کو سکول کا پرنسپل کھڑا کرے، بیٹھ کے جواب دے دو میں اللہ رب العزت کا ماننے والا ایک مسلمان فرد ہوں، کھلے عام اور سرے عام مجھے اللہ رب العزت کی یہ نافرمانی منظور نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ کے قرب و جوار میں کسی سکول سے اس طرح کی آواز آ جائے اور آپ آرام سے گھر میں بیٹھے رہے نا، تو جیسے قومی مجرم ہوتے ہیں نا، قومی مجرم، قیامت کے دن ہمیں قومی مجرم کے طور پہ کھڑا کیا جائے گا۔ کیوں؟ تو نے اس وقت کیا کردار ادا کیا تھا۔ یہ 2-3 یونیورسٹیوں میں الحمدللہ یہ کام ہوا ہے، جسی یونیورسٹی میں تو الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں، یہی سبق دیتے ہیں، یہی درس دیتے ہیں، دین پڑھاؤ، اپنے بچوں کو دین پڑھا لو، کم از کم ان کے دل میں دین کی محبت تو پیدا ہو جائے، ان کے دل میں دین کا شعور تو اجاگر ہو جائے۔ جسی یونیورسٹی میں انہوں نے الحمدللہ یہ پروگرام نہیں ہونے دی، یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے۔ ہمیں ایسے جو منصوبہ جات ہیں نا ان کے سامنے بند باندھنا ہے، کردار ادا کرنا ہے، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ کوئی تحریر سے کر سکتا ہے تحریر سے کرے، کوئی تقریر سے کر سکتا ہے تقریر سے کرے، اور کسی کا بس چلتا ہے اور ہاتھ چلتا ہے اسے وہاں تک جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا فرمان ہے اور مشہور ترین فرمان ہے، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشَكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ۔ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے ہر بندہ نیکی کا حکم کیا کرے اور ہر بندہ لوگوں کو برائی سے منع کیا کرے۔ اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تم پہ اپنے عذاب نازل کرے گا، پھر تم اللہ کو پکارتے رہو گے، گڑ گڑاتے رہو گے، روتے رہو گے، دعائیں کرتے رہو گے، تب اللہ رب العزت تمہاری کسی دعا کو قبول نہیں کرے۔ اس وقت آپ کی اور میری بڑی ذمہ داری ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، من استطاع منکم، جو تم میں سے اس بات کی طاقت رکھتا ہے
کہ وہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو چاہیے وہاں اپنا ہاتھ استعمال کرے، اور جو برائی کو اپنی زبان سے روک سکتا ہے وہ اپنی زبان سے روکے، اور جس کے پاس یہ دونوں طاقتیں نہیں ہیں وہ اپنے دل میں اس برائی کو برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور صرف دل سے برا جاننا یہ انسان کے کمزور ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ پھر اس حدیث کی روشنی میں ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ لینی چاہیے نا، کہ اگر برائی دیکھ کے ہمارے دل کو بھی کچھ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو پھر ایمان سے گئے۔ سیدھی سی بات ہے، اپنے اندر یہ احساس اور یہ شعور پیدا کریں، برائی کو برائی سمجھیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی مشہور حدیث ہے، ہم یوں سمجھتے تھے پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہیں، اگر ہم یہ کام کریں گے، یہ گناہ کریں گے، پہاڑ ہمارے اوپر آ گرے گا، لیکن تم اسی کام کو یوں کرتے ہو کہ ناک پہ مکھی بیٹھی اور میں نے آرام سے اڑا دی۔ چلیں، آج میرا اور آپ کا معاشرہ بڑی تیزی سے بے دینی کی طرف سفر کر رہا ہے، آپ اس کے آگے کتنا بند باندھ سکتے ہیں؟ آپ تو کوشش کریں، آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں آپ وہ تو کریں۔ بلکہ میں تو آپ نوجوان بھائیوں کو یہ کہوں گا، آج آپ یہ کردار ادا کریں کہ اپنے موبائلوں سے گانے اڑا دیں۔ فیس بک آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، ختم کر دیں۔ اور اگر یہ سوشل میڈیا پہ چلنے والی بڑی بڑی ایپس آپ کو اللہ رب العزت سے دور کیے جا رہی ہیں نا، تو پھر ان کو موبائل سے ختم کر کے اپنا کردار شروع کر۔ اور ایک چیز اگر میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے، خدا کی قسم رب تو راضی ہوگا ہی ہوگا، آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا بڑا فائدہ ہوگا، اور وہ یہ کہ آپ اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں، لوگوں کو نیکی کا میں نے حکم دینا ہے اور لوگوں کو میں نے برائی سے منع کرنا ہے۔ یہ اب رہ ہی نہیں گیا ہمارے معاشرے میں، بس صرف اور صرف درس ہے، جمعہ ہے، سٹیج ہے، یہاں سے تھوڑی سی آواز اٹھتی ہے، اور اس آواز کو بھی اب آہستہ آہستہ دبانے کی پوری کوششیں کی جائیں۔ بلکہ ہمیں تو لگتا ہی یہ ہے، آج ہم صبح بھی بیٹھے والد صاحب سے بات ہو رہی تھی، یہ مسجدیں نہ ہوں، یہ جگہ جگہ پہ مدرسے نہ ہوں، یہ مولوی اور ملا نہ ہو، یہ دین کے طالب علم نہ ہوتے، آج میرے اور آپ کے ملک میں فحاشی کا طوفان بپا ہو چکا ہوتا۔ اس وقت ہمیں نظر تو نہیں آ رہا، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے، سب سے بڑا کردار اس معاشرے کو سیدھی لائن پہ لے کے آنے والا وہ اسی مسجد کا ہے، اسی مدرسے کا ہے، اسی مولوی کا ہے، اسی ملا کا ہے۔ اگر اس سے لوگ دور ہو جائیں گے، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے وہ ہمیشہ کے لیے راہ راست سے بھٹک جائیں گے، اور اللہ رب العزت انہیں کبھی بھی عزت نصیب نہیں کرے گا۔ میں تو وہ حدیث ضرور سنایا کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دو جلیل القدر صحابی جو کیسر کے دربار میں بیٹھے تھے، جو بات امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عزتیں اس دین کی وجہ سے دی، اللہ کے پیغمبر کے طریقے پہ چلنے کی وجہ سے دی ہیں۔ اگر آج ہم اس طریقے کو چھوڑیں گے، اللہ ہمیں پھر سے ذلیل کر دے گا۔ یہی بات ہم کہتے ہیں۔ آج نہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ترقی اس طرح ہوگی کہ ہم دنیا کے ساتھ چلیں، ہم بے غیرتوں کے ساتھ بے غیرت ہو جائیں، ہم مالداروں کے ساتھ مالدار ہو جائیں۔ بلکہ ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، یہ جو ماڑی موٹی حکومت چل رہی ہے نا، یہ چل ہی اس لیے رہی ہے، غیروں سے لے کے کھاتے ہو اور وہ تمہیں پالتے اور پوستے ہیں اور تمہیں چلاتے ہیں جیسے چاہتے ہیں چلاتے ہیں۔ وگرنہ اس نازک موڑ پہ جب مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور ان کے خون ندیوں کی طرح وادیوں میں بہہ رہے ہیں، اس وقت تمہیں اپنے سکولوں میں یہ میوزیکل پروگرام کرنے کا اشارہ کس نے دیا ہے؟ کوئی ایمان بھی ہوتا ہے، کوئی غیرت بھی ہوتی ہے، کوئی اسلام بھی ہوتا ہے، اور کچھ مسلمان کا کردار بھی ہوتا ہے۔ اللہ عہدہ دے، اتنی بغاوت تمہارے اندر آ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ناراضگیوں کو سر عام دعوت دینا شروع کر دیتے ہو۔ پھر شاید اسی لیے تو اللہ کے حبیب نے کہا تھا، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس کی حکمرانی ایک عورت کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ آپ کے پنجاب میں یہ کام ہو رہا ہے، کیوں؟
ہم نے سپورٹ کرنا ہوتی ہے نا. ہم سمجھتے ہیں آنے والی حکومت ہمیں مسائل سے نکال لے گی، نہیں نکال سکتی. مسائل سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، خود کو اللہ کی نافرمانی سے نکالو. گھر والے بھی نکلیں، معاشرے والے بھی نکلیں، کنبے قبیلے والے بھی نکلیں، اپنے دوستوں کو نکالنے کی کوشش کیجئے. ہاں، جتنی کوشش آپ کرتے چلے جائیں گے اللہ آپ کی زندگی میں اتنی برکتیں ضرور نازل کرتا چلا جائے. معاشرہ کیا کر رہا ہے ہم پورے معاشرے کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، یہ کردار تو ہم اپنی زندگی میں ادا کر سکتے ہیں نا. اب یہ دونوں صحابی کیسر کے دربار میں، آپ کو پتہ ہے، سنتے رہتے ہیں آپ، کیسر و کسرا کی بڑی طاقتیں تھیں، بڑا عروج تھا، بڑی شان و شوکت تھی. اور یہ شان و شوکت ہوتی صرف ظاہری ہے، مرنے کے بعد نا آپ کو کوئی نام لیوا نہیں رہے گا. شادیاں کرتے ہیں، اوپر موبائل پھینکے جا رہے ہیں، ڈالر پھینکے جا رہے ہیں، ریال پھینکے جا رہے ہیں، بڑی بڑی چیزیں پھینکتے ہیں. کیوں؟ جھوٹی شہرت اور جھوٹی عزت کے حصول کے لیے. عزت نہیں ملتی. صرف دنیا دار کمینے ایسے لوگوں کا ان کے منہ کے اوپر اچھی بات کر کے ان کو خوش کر لیتے ہیں، بس ان کے چلے جانے کے بعد ان کو گالیاں بکتے ہیں. دیکھا بھی گیا ہے، یہ سنا بھی گیا ہے. عزت تو خدا کی قسم وہ عزت ہوتی ہے جو دل سے اٹھتی ہے. اللہ اکبر. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، ان کا زمانہ ہے. حاکم وقت نے اپنے بادشاہ کے خلیفہ سے پوچھا ہے، کہا بتاؤ اس وقت دنیا میں حکومت اور عزت کس کی ہے؟ کہا حسن بصری کی. کہا کون حسن بصری؟ وہ مولوی، وہ ملا، اس کی حکومت کہہ رہے ہو، اس کی عزت کہہ رہے ہو؟ ہمیں کیا لوگ زیادہ عزت نہیں دیتے؟ کہا نہیں، آپ کو زیادہ عزت نہیں دیتے ہیں، لوگ ان کو دل سے عزت دیتے ہیں، اور عزت وہی ہوتی ہے جو دل سے کی جاتی ہے. کہا دیکھنا ہو تو آؤ میں آپ کو منظر دکھاتا ہوں. اللہ اکبر. یہ ایک منظر عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کے ساتھ بھی ہوا ہے. پاؤں کے لنگڑے اور شاید ایک آنکھ کا بھی مسئلہ تھا، جسم بھی ایک حصہ تھوڑا کمزور ہے، شکل بھی کوئی نہیں ہے، رنگ بھی کالا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا دین ہے. دین کائنات کی سب سے بڑی دولت. بادشاہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، آوازیں لگنا شروع ہو گئی، رستہ چھوڑ دو لوگوں، رستہ بناؤ. بیت اللہ تک رستہ خالی کروایا جا رہا ہے. وہ دیکھتا ہے وقت کا بادشاہ میں ہوں، یہ کس کے لیے رستے خالی ہونا شروع ہو گئے، کس کے لیے لوگوں نے اپنی نظریں بچھانا شروع کر دی. ہم کہتے ہیں تم لال کارپٹ بچھا لو. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ دین پڑھنے والا، یہ قرآن پڑھنے والا جب اپنے گھر سے چل کے دین کی تعلیم کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے ان کے نیچے اپنے پر بچھا لیتے ہیں. تمہاری کائنات کے قلین مل جائیں، اس کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لوگوں کی نظریں بچھ گئی. پوچھتا ہے کون آ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا عطا بن ابی رباح آ رہے ہیں. اللہ اکبر. فقط کا عالم ہے، علم انسان کو دنیا سے اٹھا کے اوج ثریا پہ پہنچاتا ہے، اور یہ جہالت کی غفلتیں انسان کو بلندی سے گرا کے اسفل السافلین میں گرا دیتی ہیں. دیکھتا ہی رہ گیا بیچارہ کیا ہو رہا ہے. بلکہ ہم تو آج بھی کہتے ہیں ہلکی سی جھلک دیکھنی ہو نا تو دیکھا کرے جب بیت اللہ کا امام نماز پڑھانے کے لیے بیت اللہ کی طرف آ رہا ہوتا ہے. ساری کائنات کے لوگوں کے دل بس ان کے ہاتھ سے ہاتھ ملانے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھ کیا شان ہے. نماز پڑھی، مغرب کی نماز تھی غالباً. نماز کے بعد اس اللہ کے بندے نے اپنی سنتیں شروع کر، لمبی سنتیں، بیٹھا انتظار کر رہا ہے. بادشاہ ان علماء کے دروازوں پہ بیٹھ کے انتظار کرتے تھے. آج علماء اس لیے ذلیل ہوئے کہ یہ بادشاہوں کے دروازوں پہ جا کے انتظار کرتے ہیں. وہ عالم دین ذلیل ہوتا ہے جو دنیا دارے کے دروازوں پہ جا کے چکر لگاتا ہے. اللہ کا دین اتنا غیرت والا ہے کہ تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے.
اللہ دے ٹھیک ہے، نہیں دے اس کی مرضی ہے، بس غیرت کی اور عزت کی زندگی جینا چاہیے۔ اب بیٹھا انتظار کر رہا ہے ان کی نماز کا، سلام پھرے تو سلام پھرا تو خود بھی بڑے شوق سے سلام ہے، کہنے لگا کوئی دنیا کوئی کام ہو، میں وقت کا بادشاہ ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں تجھ سے کوئی کام کہوں گا؟ اللہ کے سامنے بیت اللہ میں حجر اسود کے سامنے اور مطاف جیسی رونق، تو کیا بات کر رہا ہے مجھ سے؟ کوئی بات کرنی ہو تو مجھ سے بیت اللہ سے باہر نکل کے بات کیجیے۔ انتظار کر رہا ہے ان کے بیت اللہ سے باہر نکلنے کا، کب باہر نکلتے ہیں مجھے یہ سعادت ملتی ہے کہ میں ان سے بات کر کھڑا ہے انتظار کر رہا ہے۔ وہ جب بیت اللہ سے باہر نکلے نا تو کہنے لگا چلے اب تو آپ بیت اللہ سے باہر آ گئے، اب بتائیں میں آپ کی کوئی حاجت پوری کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ کے بندے بھی کیا بندے ہوتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے تو بتا میری دنیا کی کوئی حاجت پوری کرے گا کہ آخرت کی حاجت پوری کرے گا؟ کہا آخرت کی حاجت تو میں پوری نہیں کر سکتا، آپ کی دنیا کی کوئی حاجت پوری کر لوں گا۔ ہنس کے کہنے لگے اے اللہ کے بندے، یہ دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے کبھی نہیں مانگی، کیا کرتا ہے جا اپنا کام کر، ہمیں کیا غرض دنیا سے، مدرسہ ہے وطن اپنا، کتابوں میں مریں گے ہم ورق ہوگا کفن اپنا۔ کائنات کی آنکھ نے ایسے منظر دیکھے بھی ہیں، یہ انڈیا کے اعظمی صاحب بیت اللہ کے وہاں جو مکتبہ ہے لائبریری، 25 سال وہاں گزارے ہیں اور لائبریری کے اندر فوت ہوئے ہیں، وہیں سے ان کا جنازہ اٹھا تھا۔ ایسے علماء کردار ادا کریں تو معاشرہ بدلتا ہے اور اللہ رب العزت اصلاح کرتا ہے۔ تو بات یہی کر رہا تھا، میں ختم کرتا ہوں۔ اب سے ابھی بیٹھے ہیں، سامنے کیسر ہے، بادشاہ ہے، وقت کا طاقت ہے، پوری طاقت کا مالک ہے، سپر پاور ہے، لوگ سجدے کرتے تھے ان کے سامنے آ کے، ہاتھ سے لقمہ گر گیا۔ میں نے کتنی دفعہ اس سٹیج پہ یہ حدیث دہرائی، ہمارے اندر یہ جذبے پیدا ہونا، ہاتھ سے لقمہ گرا، نیچے ہو کے اٹھانے لگے تو دوسرے صحابی نے کونی مار دی۔ یہ کام نہ کرو، یہ مدینہ نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب کی محفل نہیں ہے، یہ بیٹھنے والے اصحاب صفہ نہیں ہیں، یہ دنیا کے طالب اور بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہیں، اور تو کھڑا کہاں پہ ہے سپر پاور طاقت کے سامنے؟ اور کیا وہ سوچیں گے کہ یہ زمین سے اٹھا کے لقمے کھاتے ہیں؟ گویا کہ کونی مار کے یہ ساری بات خاموشی سے سمجھا رہے ہیں۔ قربان جائیں اس صحابی کی شان پہ، وہ اونچی بول کے کہنے لگے اوے اللہ کے بندے، تو ان ذلیلوں کی وجہ سے مجھ سے اللہ کے پیغمبر کی سنت چھڑوا رہا ہے؟ میں اللہ کے حبیب کا فرمان کیسے چھوڑ دوں؟ اور وہ بھی ان دنیا دار ذلیلوں کی وجہ سے۔ میرے حبیب نے کہا تھا کوئی لقمہ گر جائے اسے اٹھا کے صاف کر کے کھا لیا کرو اور شیطان کے لیے نہ چھوڑا کرو۔ اور اگلے کلمات ان کے وہی تھے جو امیر المومنین عمر فاروق کے تھے، کہا سن تو بھی میں بھی ذلیل ترین قوم تھے، اللہ کے پیغمبر کی سنتوں پہ چلنے کی وجہ سے اللہ نے عزتیں دی تھی، آج ہم سنت کو چھوڑ دیں گے ہم پھر سے ذلیل ہو جائیں گے۔ ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں، ہم ذلیل ہی اسی لیے ہیں، ہم نے دین کو چھوڑ رکھا ہے، قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، رب کے فرمان کو چھوڑ رکھا ہے، نبی کائنات کے فرامین کو پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ ہمارا دین سب سے پیچھے ہے، ہماری دنیا سب سے آگے ہے، اس کو بدلو گے اللہ بدل دے گا۔ اللہ ہمارے حالات پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ان حکام وقت کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے، مسلمانوں کا درد ان کے بھی اور ہمارے دلوں میں اللہ پیدا فرما دے، اور ہمارے ارض فلسطین کے ان مسلمانوں کو جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اللہ اپنی رحمت سے نجات نصیب فرما دے، اور اللہ اپنی خاص رحمت سے ان کے اوپر اپنی مدد کے اور آسمان سے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔